السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، آج ہم اپنی سورہ سورہ ہود، نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا تو میرے زبان پہ وہ نوح علیہ السلام کا نام آ گیا۔ بہرحال چونکہ بات ان کی چل رہی تھی، سورہ ہود کی آیات کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ساتھ جو ہے وہ قوم عاد کا واقعہ بھی جو ہے اسے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج یہ مکمل ہو جائے گا، تقریباً 15 سے 16 آیات ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نادا ینادی باب مفاعلہ سے، مفاعلہ، نادا ینادی پکارنا، نون دال اور یا مادہ، نادا ینادی، نوح یہ فاعل ہو گیا، فعل ماضی ہے، نوح نادا نوح علیہ السلام نے پکارا، ربہ حالت نصب میں مفعول ہو گیا نادا کا، نادا نوح ربہ فقالا، تو ندا میں کیا کہا، قالا فعل ماضی، ہوا فاعل جو جا رہا ہے نوح علیہ السلام کی طرف، قالا ربی ان ابنی من اہلی، اب مقولہ ہے، کیا کہا، ربی یہاں پہ یا محذوف ہے، اے میرے رب، اور یا ندا بھی جو ہے وہ محذوف ہے۔ ایکچولی پھر یہاں پہ یہ رب نصب میں ہے، یہاں پہ یہ جو ربی لفظ ہے نا، ربی میں جو رب مضاف ہے یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ یہ منادہ ہے اور یا محذوف ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا، اب یا محذوف ہوتی ہے، سو ربا حالت نصب میں آ جاتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ یا متکلم ہے اس لیے وہ جو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چونکہ یا محذوف ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ نصب میں ہوگا۔ فقال ربی، اے میرے رب، کیا کہا، ان ابنی من اہلی، ان ابنی، اب یہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے، ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ان ابنی میرا بیٹا، بیسیکلی ابنی تھا، سو ابنی میں یہ جو ابن ورڈ ہے یہ بھی حالت نصب میں ہے، چونکہ یہ ہے اسم انا، مرکب اضافی۔ ان ابنی من اہلی، یہ شبو جملہ جسے ہم قائم مقام خبر کہتے ہیں، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل یعنی میرے گھر والوں میں سے، من اہلی، اب یہاں پہ اہلی حالت ہے جر میں ہے، چونکہ آگے یا متکلم ہے تو یا متکلم اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اور کیا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، ان حرف تاکید، وعدہ کا یہ اسم انا ہو گیا اور الحق یہ خبر انا ہو گیا۔ ان وعدک الحق، تیرا وعدہ حق ہے۔ اللہ نے کیا تھا نا وعدہ کہ میں آپ یعنی آپ اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، لا تخاطبنی، کہ مجھ سے بات نہ کرنا، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں ظالموا جنہوں نے ظلم کیا۔ وانت احکم الحاکمین، انت مبتدا، احکم الحاکمین افعلوا کے وزن پر اسم التفضیل کا صیغہ ہے۔ احکم الحاکمین یعنی حاکمن، یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ہا کاف میم مادہ، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اسم الفاعل۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمُ یعنی حکم دینے والا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ یعنی تو حکم دینے والوں کا سب سے بڑا حاکم ہے، یعنی سب سے بڑا حکم دینے والا تو ہے، سب سے بڑا حاکم تو ہے۔ قَالَ ہوا فائل، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا کہا، یا نوح، یا ندا نوح، اب دیکھیں تنوین گر گئی یا کی وجہ سے، اے نوح، انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، ہوا ہو گیا اسم انا ہو گیا، اور یہ ہے خبر انا، لیس من اہلک، لیسا کا جو ہوا اسم ہے وہ چونکہ جملہ اسمیہ بن گیا تو وہ اسم انا بنا، یہ خبر بن گیا۔ لیس من اہلک، من اہلک یہ شبہ جملہ ہو گیا لیسا کے لیے، یعنی لیسا کی خبر بن گیا، وہ انہو لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، ہوا اسم انا اور عمل غیر صالح یہ خبر انا بن گیا، غیر صالح یہ عمل ان کی کیا، یہ غیر صالح جو ہے اس عمل کی صفت بن گئی کہ اس کا عمل کیسا ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے، انہو عمل غیر صالح، وہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لا نہیں، لا تسألنی، سأل یسأل، سین حمزہ لام مادہ با فتحہ سے، فلا تسألنی، سو یہاں پہ یا محذوف ہے، تسأل یہاں تک روکیں اس کو، لا نہیں ہے، انت فاعل، لا تسأل،
آپ مجھ سے سوال نہ کیجئے گا، لا تسألنی یعنی تم مجھ سے سوال نہ کرنا، کس بات کا سوال نہ کرنا، ما لیس لک بہ علم، اب یہ پورا جملہ ایک مفعول بن رہا ہے کہ کس چیز کا سوال نہیں کرنا، ما لیس یہ ما ہے موصولہ، ما لیس لک بہ علم، اب دیکھیں علم حالت رفع میں ہے، یہ بن گیا اسم لیسا، ما لیس لک بہ علم یعنی جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس کا سوال نہیں کرنا، بہی میں ہا جا رہا ہے ما کی طرف، یعنی علم لیسا اس کا اسم ہوا کہ نہیں ہے علم، لکا آپ کو بہی اس جو کا، جو آپ جس کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا سوال نہ کیجئے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، انا اسم انا اعظو، وعظ یعظ واو عین ضا مادہ، وعظ یعظ باب ضربہ سے، وعظ کرنا نصیحت کرنا، کاف مفعول، اعظو کا انا فاعل ہے وہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ بنا، انی اعظو کا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کیا، ان تکون من الجاہلین آپ ہو جائیں گے نادانوں میں سے، تکونا یہ مصدریہ ہو گیا، ان مصدریہ ہے، ان نے تکونا نصب کر دیا، من الجاہلین یہ اس کا انتا اسم بنا اور یہ شبہ جملہ خبر ہو گیا تکونا کے لیے، من الجاہلین، جیم ہا لام مادہ، جاہل اسم الفاعل کا صیغہ ہے، جاہل اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اسم الفاعل۔ تو آگے چلتے ہیں آیات کو لے کر، تو بات آگے چلتی ہے، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، قال فعل ماضی ہوا فاعل جو نوح علیہ السلام ہے، کیا کہا، ربی یہاں پہ یا محذوف ہو گیا، اے میرے رب وہی سیم ہے، انی اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، عین واو ذال مادہ، آذا یعوذو باب نون سے ہو گیا پناہ میں آنا، با حرف جر جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے، آنا اس کا فاعل تھا وہ مبتدا بن گیا، اس پہ انا کی تاکید، اعوذ خبر و انا بن گیا، انی اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس بات سے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، ان حرف مصدریہ، اسأل نصب ہو گیا، انا فاعل سیم ہے، سأل یسألو کاف مفعول حالت نصب کی ضمیر، ان اسألک کہ میں تجھ سے سوال کروں کس بات کا، ما لیس لی بہ علم، وہاں تلکا یہاں لی یعنی جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو سیم ہے، علم لیسا کا اسم ہوا، لی وہاں لکا تھا یہاں لی ہو گیا، اور بہی میں ہا جو ہے یہ ما موصولہ کی طرف، ما لیس لی بہ علم جس بات کا مجھے کوئی علم نہیں ہے میں تجھ سے سوال کروں اس بات سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اب دیکھیں یہاں پہ ان شرطیہ معذوف ہے، ان لا تغفر لی، ان لا نفی، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، غفر یغفر غین فا را مادہ باب داد سے، تغفر انت فائل یہ مجزوم ہوا، فعل مضارع مجزوم ہو گیا، وَإِن لَا تغفر لی لام حرف جر، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِی اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، را ہا میم راہم یرحم باب سامیہ سے رحم کرنا، ترحم اب دیکھیں یہ میم یہ مجزوم ہو گیا، انتا اس کا فاعل نی مفعول، اور اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، اب یہ جواب شرط آ رہا ہے چونکہ ان یہاں پہ شرطیہ محذوف ہے، میں ہو جاؤں گا، یعنی اگر ایسا ہوا تو رزلٹ کیا ہوگا، اکونو سے اکن بن گیا، اکونو تھا اکونو، جب نون مجزوم ہوا دو مجزوم اکٹھے ہو گئے تو واو ڈراپ ہو گیا، کیا بن گیا، اکن ڈائریکٹ اکن، آنا اس کا اسم ہوا، اکن میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، خاسرن جمع مذکر سالم کا صیغہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، خسارہ اٹھانے والا، خاسرن، اکن من الخاسرین میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آگے قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، قیل کہا گیا، مجہول کا صیغہ، یہ بیسیکلی کیسے بنا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، بتایا تو آپ کو ہوا ہے، قویلا سے، قویلا سے قیلہ بن گیا، چونکہ پیچھے زیر آئے گی قاعدے کے حساب سے، چونکہ آگے واو ہے، واو یا میں چینج ہو جائے گا اس زیر کی وجہ سے، تو قیل یا نوح، اے نوح یہ مقولہ ہے، کیا، اہبط، حبط یہبط، حبوتن،
حبت یحبتو ضربہ سے اترنا، جیسے یہ حبوط الطائرہ جہاز کا اترنا، سو حبوط. حبت یحبتو، سو اہبت انت فاعل امر کا صیغہ ہے. اہبت تم اتر جاؤ، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا کیسی سلامتی؟ جو ہمارے پاس سے ہوگی، منا وبرکات علیک اور برکتوں پر. اب اہبت بسلام منا وببرکات، سو یہ با حرف جر کا عطف ہوا ہے، یہ حالت جر میں ہے. وببرکات علیک آپ پر برکتوں کے ساتھ، وعلی امم اور کچھ امتوں کے ساتھ، من پلس من موصولہ، من معک جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی علی امم، یعنی یہ برکتیں اور سلامتی ان پر بھی ہو جو آپ کے ساتھ ہے. علی امم من معک جو آپ کے ساتھ ہے، من موصولہ. سو آگے ہوا وامم اور کچھ امتیں، وامم اور کچھ امتیں، سنمتعہم متع یمتع، میم تا عین مادہ باب تفعیل، سین استقبال کے لیے، سنمتعہم فعل مضارع، نحن فاعل، ہم ان کو فائدہ دلوائیں گے، یعنی ان کو انجوائے کروائیں گے، ان کو لطف اندوز کروائیں گے. سنمتعہم مفعول، یہ واپس امم کی طرف. اب یہ مبتدا اور یہ خبر ہے. سنمتعہم ہم انہیں فائدہ دلوائیں گے. ثم یمسہم، ثم پھر مس یمسو باب سین سے، ماسی سے، یمسسو سے، مس یمسو چھونا. یمسہم منا عذاب علیم، یعنی پہنچنا اصل میں ہے مرکب توصیفی، یہ پورا فاعل ہے یمسو کا، یہ پورا مرکب فاعل ہے. علیم دردناک، ہم مفعول، منا ہمارے پاس سے متعلق فعل. ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہمارے پاس سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا، یا جسے کہتے ہیں مطلب چھونے سے مراد پہنچنا ہے. سو یہ آیات ہوئی. آگے چلتے ہیں جی. تو تلک من انباء الغیب، اب آگے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تلکا یہ جو پیچھے دور کا اشارہ دیا گیا ہے، تلکا مؤنث کا اشارہ ہے، یہ جو پیچھے پورا قصہ بیان کیا گیا. تلک من انباء الغیب، انباء ان جمع ہے، نبا ان کی خبر، سو انباء خبریں، غائب کی خبریں مرکب اضافی ہے. تلک من انباء الغیب، یہ جو پیچھے بات بتائی گئی ہے یہ غائب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہا الیک، ان کی صفت ہے اوحا یوحی، نوحی نحن فاعل، واو ہا یا مادہ باب افعال. نوحیہا، ہا کیا ہے؟ یہ مفعول، یہ انباء کی طرف. نوحیہا ہم وحی کرتے ہیں ان کو، الیکا آپ کی طرف. ما کنت تعلم، ما نفی کا، ما نفی کا. ما کنت تعلمہا، انت اس کا اسم ہوا، تعلم فعل مضارع، انت فاعل ہوا، عین لام میم مادہ، ہا مفعول، یہ وہی پھر انباء کی طرف. سو ما کنت تعلمہا، آپ ان کو جاننے والے نہیں تھے. انت یہ تاکید کے لیے دوبارہ، ما کنت تعلمہا انت، آپ اسے ہرگز جاننے والے نہیں تھے. ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم، ولا قومک اور نہ ہی آپ کی قوم جاننے والی تھی. من قبل ہاذا، یہ ہاذا مجرور ہوا قبلی کی وجہ سے. سو من قبل ہاذا، اس سے پہلے، یعنی جو آج آپ کو واقعات بتا دیے گئے، اس سے پہلے آپ کی قوم اور آپ اس کو ہرگز جاننے والے نہیں تھے. فاصبر امر کا صیغہ، انت فاعل، آپ صبر کیجئے. سعد بار آمادہ. ان العاقبۃ للمتقین، العاقبۃ اسم انہ ہوا، العاقبۃ اور عاقبت یعنی جو بدلہ ہے، للمتقین وہ متقین کے لیے ہے، لام حرف جر، یہ شبہ جملہ ہو گیا، قائم مقام خبر جسے ہم کہتے ہیں، سو خبر انہ بن گیا. ان العاقبۃ للمتقین. آگے ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب یہ واو عطف ہے وہی جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی جب نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا تھا، تو وہ آیت مبارکہ کیسے تھی، ذرا اس کی طرف چلتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، یہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ. اب دیکھیں یہ اخا کیا ہے، اخو، اخا، اخی، یہ حالت نصب میں ہے، تو یہ مفعول ہے اس محذوف فعل کا، نصب ہے، یہ مفعول ہے. ہم نے بھیجا عاد کی طرف اخاہم ہودن، ان کے بھائی ہود کو، یہ بدل ہے اس اخا کا. سو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ،
ہود علیہ السلام گئے، ہوا فاعل کا کیا، یا قومی، یا محذوف، اے میری قوم، یہاں پہ قوم حالت نصب میں ہو گیا چونکہ پیچھے یا ندا ہے اور مرکب اضافی میں مضاف نصب ہوتا ہے. قال یا قومی، کیا کہا، اعبدوا اللہ، جو حمزۃ الوصل ہے، عین با دال مادہ باب نون، انتم اس کا فاعل امر کا صیغہ. اعبدوا، تم سب عبادت کرو، لفظ الجلالہ مفعول اللہ کی. ما لکم من الہ غیر، ما نفی، ما لکم تم سب کے لیے نہیں ہے، من الہ کوئی بھی معبود، غیرہ اس کے سوا. سو ما لکم من الہ غیرہ، غیرہ یہاں پہ اسم ما بن رہا ہے اور باقی قائم مقام خبر مقدم ہے. ما لکم من الہ غیرہ، یا اس کا یوں ہو سکتا ہے کہ یہ ما نفی ہے، من ہے ایکچولی زائدہ، اس کو مزید نفی کرنے کے لیے. یہاں پہ اصل میں الہ حالت رفع میں ہونا تھا کہ ما الہ لکم غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور غیرہ اس الہ کا بدل ہو سکتا ہے. پر اسٹل I will look into it. جہاں تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ من زائدہ ہے اور اس کو مزید نکرہ کرنے کے لیے اصل میں الہ محلن یہاں پر رفع ہے. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. یا پھر یوں ہو سکتا ہے کہ غیرہ جا رہا ہے، یہ اسم ما بن رہا ہے اور باقی جو ہے وہ خبر ما بن جاتا ہے. ان انتم الا مفترون، ان اور الا کا اسٹرانگ نفی کا کمبینیشن، نہیں ہو انتم صرف تم، مفترون کیا جھوٹ گھڑنے والے. مفترن، یہ مفتریون سے بن گیا مفترن، بیسیکلی مفترن بنتا ہے یہ، پھر یہ مفتریون وہ پھر اس میں منقوص کے جو قاعدے لگتے ہیں. سو اصل میں یہ لفظ بنتا ہے مفترن، مفترن. سو اس کا مطلب ہوتا ہے گھڑنے والا. فارا یا مادہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، گھڑنے والا، یعنی تم سوائے جھوٹ گھڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو. ان انتم الا مفترون. آگے چلتے ہیں جی. تو آگے فرمایا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، یا قومی لا نفی کا، اسألو فعل مضارع، آنا فاعل، سین حمزہ لام مادہ با فتحہ سے کم مفعول. لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اجرن اس بات پر کوئی بھی اجر، مفعول اسألو. یہ ہاں کیا ہے، یعنی اس دعوت پر، اس نصیحت پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی، ان نفی، الا تاکید کے لیے حصر کا مفعول، اجریہ یہ بیسیکلی مبتدا، علی حرف جر، الذی یہ مجرور ہوا، اور فطرنی یہ صلہ ہے الذی کا، فطرہ نی مفعول. فطرہ فعل ماضی ہوا فاعل، فاطرہ مادہ. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو صرف اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. سو افلا تعقلون، استفہام لا نفی، تعقلون عین قاف لام مادہ، باب داربا سے. فطرہ یفطرو، یہ مجھے دیکھنا پڑے گا، میرے ذہن میں اس کا باب اس وقت سکپ ہو رہا ہے. سو افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. ویا قومی، اے میری قوم، استغفر یستغفر، باب استفعال، سو باب نون سے ہے، فطر یفطر. سو ویا قوم استغفروا، انتم امر کا صیغہ، تم سب استغفار کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو الیہ، تاب یتوب، امر کا صیغہ، تتوبون سے امر کا صیغہ ہے، توبو انتم کہ تم سب توبہ کرو، الیہ اس کی طرف. یرسل، اچھا یہ یرسل، اب یہ چونکہ امر دیا گیا ہے نا، تو یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یرسل یہ ملانے کے لیے ہے. ارسل یرسلو ہوا اس کا فاعل وہ اللہ رب العزت کے لیے. یرسل یعنی یہ جواب امر ہے. یرسل السماء مفعول، یرسل السماء وہ بھیجے گا آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارن یعنی لگاتار برستے ہوئے. مدرارن کا مطلب ہوتا ہے لگاتار برسنا یا زیادہ برسنا، اور اس میں جو یہ مدرارن، اس کو بعض یہاں پہ عرب میں کہتے ہیں مطرن غریرہ یا غزیرہ، کچھ اس طرح کا لفظ ہے. مطرن غریرن کچھ ایسا کچھ لفظ ہے کہ جب بہت اچھی اور زیادہ بارش ہوتی ہے، یعنی ایسی نہیں کہ جو طوفان مچا دے، بلکہ ایسی زیادہ بارش جو فائدہ دے. سو مدرارن کا مطلب ہوتا ہے لگاتار. یرسل السماء علیکم مدرارا، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پے در پے بارشیں ہوں گی
کہ جو فائدے مند ہوں. دیکھتے ہیں نا آپ، ایک دفعہ بارش ہوئی، پھر لمبا عرصہ بارش ہی کوئی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. تو جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بارشیں آتی ہیں، اچھی بارشیں آتی ہیں، اچھے موسم میں آتی ہیں جو نقصان دہ نہیں ہوتی. دیکھیں جیسے پاکستان میں ہے کہ آج کل اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے کہ گندم تیار ہوتی ہے، کٹائی کا موسم ہوتا ہے، بارش آ جاتی ہے، سب فصل نقصان ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی ہے اور کچھ نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اچھا یہ بزبان ہود علیہ السلام، یزدکم، زیادہ یزیدو، زا یا دال مادہ، باب ضربہ سے، زیادہ یزیدو کا مطلب بڑھا دینا. یزید دیکھیں پھر یہ امر چونکہ جواب امر ہے اس لیے یہاں پہ آپ کو مجزوم مل رہا ہے. وہ یزید، وہ بڑھا دے گا، کم مفعول تم سب کو، قوتاً اسے تمییز کہتے ہیں کہ کس معاملے میں بڑھا دے گا. قوتاً الی قوتکم، یعنی طاقت کو تمہاری طاقت پر بڑھا دے گا، یعنی تمہیں طاقتور کر دے گا مزید. ولا تتولوا مجرمین، لائے نہیں ہے تولا یا تولا باب تفاعل سے منہ موڑنا، پیٹھ دکھانا. انتم اس کا امر کا صیغہ، واو لام یا مادہ ہے، اور مجرمین ولا تتولوا مجرمین یہ حال بن رہا ہے اس انتم جو ضمیر موجود ہے اس میں، اس کا حال بن رہا ہے ولا تتولوا مجرمین یعنی تم مجرم بن کر رخ منہ نہ پھیرو، رخ نہ پھیرو. یہ حالت نصب میں ہے. آگے چلتے ہیں جی، تو آیات آگے چل رہی ہیں. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے کہا، جواب دیا، ہم اس کا فاعل، یا ہود، اے ہود علیہ السلام، یہ انہوں نے کیا کہا، ما جئتنا ببینۃ، یعنی مائے نفی، جئت فعل ماضی، انت فاعل، نا مفعول، ببینۃ با یہ جو اس میں لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. ما جئتنا ببینۃ، آپ کوئی واضح دلیل نہیں لے کر آئے. وما نحن بتارکی آلہتنا، مائے نفی، ما نحن اسم ما، ہم نہیں ہیں، یہ تاکید کے لیے بتارکی. اچھا یہ کیا ہے اب، یہ اصل میں تھا تارکونا، چھوڑنے والا، تارکون سے چھوڑنے والا، سو تارکونا بن گیا. سو تارکونا پہ با حرف جر لگا، یہاں پہ با حرف جر، سو تارکونا سے یہ بنا تارکینا. اب تارکینا سے مضاف بن رہا ہے تو اس نون کو بھی ڈراپ ہونا ہے، تو پیچھے بچ گیا تاریکی. ما بھی تاریکی آلہتینا، سو یہ مضاف الیہ ہو گیا تاریکی کا، اور نہ یہ مضاف الیہ آلہتن کا. یہ آلہتن کی جمع ہے، الہن کی جمع ہے، الہن کی، آلہتن یعنی معبودوں کو. ما نحن بتارکی آلہتنا، ہم اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑنے والے. سو دوبارہ یہاں پر اس پوائنٹ پر فوکس کیجئے گا کہ یہاں پہ نون جو ہے وہ محذوف ہے، اصل میں تھا بتارکینا. سو نون چونکہ مضاف میں آپ کو پتا ہے کہ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، یعنی آپ کے بات کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو، معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے. وجہ انہوں نے پہلے بتا دی کہ آپ کو کھلی نشانی تو لے کر نہیں آئے ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ پر ایمان نہیں لانے والے. با حرف جر، ما نحن اسم ما ہو گیا، یہ خبر، ما نحن لک بمؤمنین، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لانے والے. ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء. اچھا یہ ان اور الا دونوں کٹھے آ گئے ہیں تو یہ نفی حصر کا مفعول ہے. نقول نحن اس کا فاعل فعل مضارع ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اعتراک، عین را واو مادہ ہے باب افتعال، اس کا مطلب بھی لگ جانا ہوتا ہے، کسی چیز، کسی تکلیف کا چھو جانا. سو یہاں پہ انہوں نے ایک اور چیز کا بات کر دی، الا اعتراک، کاف مفعول، اعترا بعد آلہتنا، یہ ہے فاعل اعتراکا، یہ ہے فاعل اعتراکا. سو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اعتراک بعد آلہتنا، ہمارے کچھ معبودوں نے بسوء چھو لیا ہے آپ کو برائی سے، یعنی ہمارے معبودوں نے اصل میں آپ کو کوئی برائی پہنچا دی ہے. سو اس کا اعتراء کا مطلب کیا ہو گیا، پہنچنا. یہ اصابہ یصیبو کے میننگ میں ہے. الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، انی اشہد اللہ،
اچھا دیکھیں دونوں میں یہاں بھی سیم ہے لیکن ابواب کا فرق ہے. یہ شین ہاں دال مادہ یہ ہے باب افعال سے. اشہد یشہد کسی کو گواہ بنانا. اشہد میں گواہ بناتا ہوں. انا فاعل لفظ الجلالہ مفعول میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدو یہ باب سامیہ سے ہے کہ تم سب گواہی دو. شاہد یشہد گواہی دینا. واشہدو انتم امر کا صیغہ اور تم سب گواہی دو کس بات کی؟ انی بریئن انا بریئن میں بری الذمہ ہوں. کس بات سے؟ من ما تشرکون اس جو سے تم جو شرک کرتے ہو. یہ متعلق بری ہو گیا ما موصولہ. تشرکون باب افعال سے شین را کاف مادہ انتم اس کا فاعل. وہ جو تم شرک کرتے ہو جو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا کسی کو میں اس سے بری الذمہ ہوں. آگے چلتے ہیں جی آگے بات شروع ہو رہی ہے من دونہ فکیدونی جمیعا. یہ بیسیکلی تاکید کے لیے شروع میں لایا گیا. اصل میں تھا فکیدونی جمیعا من دونہ کاد یکیدو کاف یا دال مادہ باب داربا سے اس کا مطلب ہوتا ہے چال چلنا. سو کیدونی انتم اس کا امر تکیدونی سے امر کا صیغہ بن گیا. کیدونی نی مفعول. سو انتم کہ تم چال چلو میرے ساتھ جمیعاً سب کے سب مل کر من دونی ہی اس کے سوا. یہی کون ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کو بیچ میں سے تم نکال لو. اس کے علاوہ تم باقی سب مل کر میرے خلاف چال چلو. ثم پھر کیا کرو؟ لا تنظرونی مجھے مہلت مت دو. نون ضا را مادہ باب افعال اس کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا. ثم لا تنظرونی پھر یہاں پہ دیکھ لیں یا محذوف ہے یہ مفعول ہے اس کا کہ پھر تم مجھے مہلت نہ دو. لا تنظرونی مجھے مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. توکل یتوکل باب تفعل انا اس مبتدا بن گیا. انا اس کا فاعل فعل ماضی ہے. سو یہ خبر انا بن گیا یہاں سے. انی توکلت میں نے بھروسہ کیا علی اللہ اللہ پر. اچھا یہ کیا ہے؟ ربی و ربکم. دیکھیں دونوں حالت جر میں ہیں. یہ صفت ہے. وہ کون ہے؟ جو میرا بھی رب ہے. و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے. تو یہ دونوں صفات ہو گئیں اللہ رب العزت کے نام کے لیے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. ما اور الا کا پھر کمبینیشن آ گیا نفی. نہیں ہے من دابۃ کوئی بھی جاندار الا سوائے اس کے کہ ہوا آخذ وہ تھامے ہوئے ہے. ہوا آخذ آخذ مطلب تھاما ہوا. حمزہ خا ذال مادہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے. ہوا آخذ وہ تھامے ہوئے ہے بناصیتھا اس کی پیشانی کو یعنی اس کی قسمت اس کا سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. باحرف جر اور ناصیتن یہ کہتے ہیں پیشانی کے جو جہاں سے بال ہوتے ہیں نا اس کو ناصیتن کہتے ہیں. ناصیتھا ہاں یہ جا رہا ہے دابتن کی طرف. یعنی ما من دابتن نہیں ہے کوئی بھی جاندار سوائے اس کے کہ وہ آخذ بناصیتھا وہ اس کی قسمت اس کی پیشانی کو تھامے ہوئے ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. ان حرف تاکید ربی مضاف مرکب اضافی ہے. یقیناً میرا رب علی صراط مستقیم ایک سیدھے راستے پر ہے. آگے چلتے ہیں. آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم منہ موڑو گے. ان شرطیہ تولوا انتم اس کا فاعل تتولون سے ہے. ان تولوا سو انتم اس کا فاعل ہو گیا. ان تولوا اگر تم سب نے منہ موڑا فقد ابلغتکم ما ارسلت به یقیناً ابلغت بالغ یبلغ با لام غین مادہ باب نون سے یہ باب افعال سے ہے یہاں پر. ابلغ باب افعال سے پہنچانا. بالغ یبلغ ہوتا ہے پہنچنا. ابلغ یبلغ ہوتا ہے پہنچانا. ابلغت انا فاعل ہو گیا میں نے پہنچا دیا ہے کم تم سب کو. یہ مفعول ہے. کیا پہنچا دیا؟ ما ارسلت به الیکم. یہ پورا جملہ مفعول ہے جو دوسرا مفعول ہے. ابلغتکم میں نے پہنچا دیا ہے تم سب تک. ما موصولہ ارسلت مجہول کا صیغہ ما ارسلت به جو مجھ تک ما ارسلت به الیکم یعنی جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے. سو ارسلت اور بھی میں ہا جو ہے یہ ماں کی طرف جا رہا ہے. یعنی ارسلت مجھے بھیجا گیا ہے. ما ارسلت بھی جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے الیکم تم سب کی طرف. سو یہ متعلق فعل ارسلت ہے.
یعنی جو بات دے کر مجھے بھیجا گیا ہے میں نے تم تک پہنچا دی ہے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. استخلف یستخلف چن لینا یعنی پیچھے لانا. یستخلف خا لام فا مادہ اس کا ربی جو ہے یہ فاعل ہو گیا. یستخلف سو باب استفعال سے ہے یہ. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا میرا رب ایک ایسی قوم کو پیچھے لائے گا قومًا غیرکم جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی. یہ صفت ہو گئی اس کی یعنی قومًا غیرکم تمہارے علاوہ ایک اور قوم کو لائے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ لا نفی کا ہے. تدرون در یدر دار را رال مادہ باب نون سے اس کا انتم فاعل ہوا. ہو مفعول یہ اللہ کے لیے واپس جا رہا ہے. سو ولا تضرونہ تم اسے نہیں نقصان پہنچا سکتے. مفعول شیئن کچھ بھی یعنی تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان ربی علی کل شیء حفیظ ان ربی یقینا میرا رب علی کل شیء ہر چیز پر حفیظ نگہبان ہے. حفیظ نگہبان ہے. حفیظ فعیل کے وزن پر یہ صفت کا صیغہ ہے حفیظ. ولما جاء امرنا اب اللہ عز و جل فرما رہے ہیں لما جب جاء فعل ماضی امرنا ہمارا حکم آیا ہمارا یعنی وہ عذاب کا جو معاملہ تھا. ولما جاء امرنا نجینا ہودن ہم نے بچا لیا نوح کو. نون جیم یا مادہ باب تفعیل نحن فاعل. نجینا ہم نے بچا لیا ہود المفعول ہود علیہ السلام کو اور واو عطف کا الذین آمنوا معہ اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے. تو یہ پورا جملہ یہ بھی مفعول ہو گیا حالت نصب میں. برحمت منا ہماری طرف سے رحمت کے ساتھ انہیں بچا لیا. ونجیناہم من عذاب غلیظ ونجیناہم اور ہم نے انہیں بچا لیا. اب یہ ہم میں یہ سب آ گئے ہود اور والذین معہ من عذاب غلیظ مرکب توصیفی. غلیظ کہتے ہیں بہت زیادہ دردناک اور ذلیل و رسوا کرنے والا. ایک منٹ مجھے دوبارہ اس کو چیک کر لینا چاہیے. بیسیکلی میں نے اس کو دیکھا تھا اس لیے میرے ذہن میں وہی تھا کہ یہ علیم ہے شدید بہت سخت عذاب. سو من اعلی عذاب غلیظ. آگے چلتے ہیں آخری آیات ہوگی شاید. جی تو آج کے لیکچر کی لاسٹ آیات وَتِلْكَ عَادٌ تو یہ تو تھے عاد. تِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ جیم ہا دال مادہ جہد یجہد باب فتح سے انکار کرنا. ہم فائل ہو گیا اس کا فعل ماضی ہے. بِآیاتِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَعَصَوْا اور نافرمانی کی عین صاد یا مادہ اور ان سب نے نافرمانی کی. عصا یا عصی باب ضربہ سے نافرمانی کرنا. رسولہ مفعول اپنے رسولوں کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور انہوں نے پیروی کی. اتبع یتبعوا تا با عین مابا باب افتعال. سو اتبعوا فعل ماضی ہم فاعل امر کل جبار عنید. پہلے اس کو دیکھ لیں. جبار عنید تو کہتے ہیں ڈھیٹ کو. صفت کا صیغہ ہے جبار جیم با را مادہ. اچھا جی باب نون سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈیاں جوڑنے والا جوڑنے والا جوڑنا عمل کا جوڑنا. اور باب فعال سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جبر کرنا زبردستی کرنا جبر کرنا. اچھا جبار لفظ یہ بات یاد رکھ لیں جب یہ اللہ رب العزت کی طرف جوڑا جاتا ہے تو وہ جبار ہے جوڑنے والا. لیکن جب یہ جبار جوڑا جاتا ہے انسانوں کی طرف یعنی فلاں جبار ہے یا انت جبارن تو اس کا مطلب آپ ظلم کرنے والے ہیں زبردستی کرنے والے ہیں زیادتی کرنے والے ہیں. جبارن جو بائی فورس اپنے اعمال کو اپنے حکموں کو نافذ کرتے ہیں. جبار ہے کہتے ہیں فلاں حکمران جبار ہے یعنی زبردستی احکامات کو نافذ کرتا ہے. تو یہ کیا واتبعوا انہوں نے پیروی کی امر کل جبار عنید ہر ڈھیٹ جبار کے حکم کی انہوں نے پیروی کی. واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنۃ واتبعوا تبع یتبع پیروی کرنا. اتبعوا ان کو پیروی کروا دی گئی. نائب الفاعل ہم فی ہذہ الدنیا یہ مرکب اشاری ہے اس دنیا میں کس بات کی لعنت کی پیروی ان کو کروا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی. فی ہذہ الدنیا
لعنتن و یوم القیامت، اور قیامت کے دن میں، یعنی دنیا میں اور قیامت کے دن دونوں جگہ پہ ان کے پیچھے لگی رہے گی لعنت. الا جان لو ان عادن کفروا ربہم، جان لو اسم انہ ہو گیا، عاد نے ان عادن کفروا ربہم، اپنے رب کی کا کفر کیا. الا جان لو بعدن دوری ہے، لعادن عاد کے لیے، قوم ہود، یہ اس کا بدل ہے کہ کون تھے وہ، قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے لیے دوری ہے. بعدن دوری ہے، بعض نے اس کا معنی لعنت بھی کیا ہے. تو الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 60 تک پہنچے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ مشکل آیات نہیں تھی، اس لیے میں ان کو گزارا ہے. آپ میرے طریقہ تدریس کو جانتے ہیں کہ جب آیات، چونکہ یہ سب وہ آیات ہیں جو آلموسٹ ریپیٹڈ ہیں، پہلے بھی ڈفرینٹ صورتوں میں آ چکی ہیں، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا میں نے ایسے گزارا ہے. آپ میرے ساتھ دیجیے گا، اور انشاءاللہ سورہ یوسف میں ہمیں میں کوشش کروں گا کہ سورہ یوسف کو صرف گرامر نہیں بلکہ اس کی میں آپ کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ سورہ یوسف اپنے اندر ایک اخلاقی مدرسہ ہے. یاد رکھیے گا سورہ یوسف قرآن مجید میں ایک اخلاقیات کا مدرسہ ہے، کہ جو اخلاقیات کے سارے معاملات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کا ایکسٹریکٹ آؤٹ ہو، آیات بھی ہوں، یعنی میں کوشش کروں گا کہ پر لیکچر ہم 5 آیات کریں، 4 5 6، لیکن اس کے ساتھ ایک اخلاقی جو اس کے اندر سے جو ایکسٹریکٹ ہے وہ بھی میں نکال کے آپ کے سامنے پیش کروں، جو مجھے بھی فائدہ دے گا. اٹ ول بینیفٹ می اینڈ یو اینڈ ایوری ون ایلس انشاءاللہ. تو آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ میرے اس کام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنے ریلیٹیوز میں شیئر کیا کریں. واٹس ایپ پر براڈ کاسٹ لسٹ بنا لیں، جو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اٹ از ناٹ لائک اے گروپ، براڈ کاسٹ لسٹ از ڈفرنٹ تھنگ. براڈ کاسٹ لسٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنا واٹس ایپ کھولیں، رائٹ سائڈ پر جائیں، 3 ڈاٹس ہیں، اس پر کلک کریں، وہاں پہ ہوگا نیو براڈ کاسٹ لسٹ. براڈ کاسٹ لسٹ پر کلک کریں، اس میں نام ایڈ کرتے جائیں کس کس کو آپ نے بھیجنا ہے. اس میں 257 لوگ ایڈ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ گروپ کی طرح کام نہیں کرتا. آپ کے سامنے وہ ایک گروپ بن کر آ جائے گا، لیکن اس میں آپ جب میسج بھیجیں گے تو اٹس مین کہ وہ 257 لوگوں کو وہ میسج چلا جائے گا. میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ آپ براڈ کاسٹ لسٹ بنا لیں اور یہ میرے لیکچر وہاں تک بھیجا کریں. میں آپ کو ایک بات یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ لازمی نہیں کہ جس کو آپ بھیج رہے ہیں اسے گرامر آتی ہے کہ نہیں آتی، نہیں بھی آتی، ترجمہ تو سیکھ جائے گا نا، کچھ تو پلے پڑے گا. ہو سکتا ہے اس سے اس کو شوق پیدا ہو جائے، وہ سیکھنا چاہے، وہ مزید آگے بڑھنا چاہے. تو چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ ذریعہ بنا کرتی ہیں. آپ بھی ذریعہ بن جائیں کسی کے لیے، کوئی آپ کے لیے بنا ہوگا، کوئی میرے لیے بنا، کوئی آپ کے لیے بنے گا، کوئی کسی کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. تو آپ ذریعہ بن جائیں. اگر آپ ذریعہ بن گئے تو جو اس کو اجر ملے گا آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا، ذریعہ والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے. سو دیکھتے ہیں تفسیر میں آج میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں گا. جی تو یہاں پر لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو. نوح علیہ السلام کی طرف سے اپنے اس بیٹے کی جو غرق ہو گیا تھا حقیقت حال جاننے اور معلوم کرنے کے لیے سوال کیا. فقال رب ان ابنی من اہلی، کیونکہ تو نے میرے گھر والوں کو نجات دینے کا وعدہ فرمایا تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تو وہ کیوں غرق ہو گیا جبکہ تو سب سے بہتر حاکم ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا جس کا مفہوم ہے، یعنی جن کو میں نے نجات دینے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ میں نے تو تیرے اہل میں سے اس کو نجات دینے کا وعدہ کیا تھا جو تیرے ساتھ ایمان لائیں گے، اسی لیے فرمایا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. امام عبدالرزاق نے ابن عباس کی روایت کو بیان کیا کہ یہ بیٹا نوح علیہ السلام ہی کا تھا، مگر اس نے اپنے عمل اور نیت سے باپ کی مخالفت کی، لہٰذا اس کے اہل میں سے ہونے کی نفی کر دی گئی. اکرمہ کہتے ہیں کہ بعض قرآت نے کے مطابق ان الفاظ کو اس طرح بھی پڑھا گیا انہ عمل عملا غیر صالح. اس کے بعد اگلی آیت ہے سلامتی اور برکات کے ساتھ کشتی سے اترنے کا حکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تو نوح علیہ السلام کو اس کے مومن ساتھیوں اور ان کی اولاد میں سے قیامت تک آنے والے ہر مومن کو سلام کہا گیا، جبکہ محمد بن کعب کا قول ہے کہ یہ سلام قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد و عورت کے لیے ہے، جیسا کہ عذاب اور دنیاوی فوائد قیامت تک آنے والے کافر مرد و عورت کے لیے ہیں. ابن اسحاق رہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ طوفان تھم جائے تو اس نے زمین پر ہوا چلا دی، پانی ٹھہر گیا، زمین کے چشمے اور آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے. ارشاد باری تعالیٰ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء واقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. سورہ ہود کی جو آیت ہم کر چکے ہیں، اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا.
تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا. کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں کے لیے دوری ہے. اس سے پانی کم ہونا، اترنا اور خشک ہونا شروع ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی. اہل تورات کے بقول یہ سال کے 7ویں مہینے کی 17 تاریخ تھی. پھر اس کے بعد 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں اور اس کے بعد 40 دن اور گزر گئے تو نوح علیہ السلام نے کشتی کا وہ صاحبان کھولا جو کشتی میں بنایا ہوا تھا. پھر کوے کو بھیجا کہ وہ پانی کی صورتحال کو معلوم کرے، مگر وہ واپس نہ آیا. تو آپ نے کبوتر بھیج دیا، وہ واپس آ گیا تو اس نے بتایا کہ اسے پاؤں رکھنے کے لیے زمین پر کوئی خشک جگہ نہیں ملی. آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کبوتر کو پکڑ لیا اور اسے پھر کشتی میں داخل کر دیا. پھر 7 دن گزرنے کے بعد اسے دوبارہ بھیجا تو یہ شام کے وقت واپس آیا اور اس کے منہ میں زیتون کا ایک پتا تھا. اس سے نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ سطح زمین پر پانی کم ہو گیا ہے. پھر 7 دن بعد کبوتر کو بھیجا تو واپس نہ آیا. اس سے نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب زمین سے پانی چلا گیا ہے اور واضح ہو گئی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے طوفان کو بھیجنے سے لے کر نوح علیہ السلام کے کبوتر بھیجنے تک کا پورا 1 سال مکمل ہو گیا تو دوسرے سال کے پہلے مہینے کا پہلا اتوار آیا تو روئے زمین ظاہر ہو گیا، نظر آنے لگا اور خشکی ظاہر ہو گئی. اور نوح علیہ السلام نے کشتی سے پردے کو ہٹا دیا اور زمین کا چہرہ دیکھا. اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی یہ 27 تاریخ تھی جب قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک تک کی بات ہے. یہ تفسیر طبری کی جو روایت یہ لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرمایا اور یہ کہ اس طرح کے دیگر واقعات من انباء الغیبی، غیب کی خبروں میں سے ہیں، نہیں غیب کی گزشتہ خبروں میں سے ہیں. ہم انہیں آپ کی طرف اس طرح وحی کرنے سے بیان کرتے ہیں گویا آپ ان کا مشاہدہ کر رہے ہوں. تو یقیناً یہ ہم بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں ہم نے آیت ہم کرتے جا رہے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. یعنی سبحان اللہ. بعض جو اسی لیے تو قرآن ایک معجزہ ہے کہ قرآن کی آیات ایک تو مختصر، جامع اور اتنی مستحکم ہیں کہ اپنی بہت بڑی خبر مختصر آیت میں ایسے بیان ہوتی ہے کہ واقعی دماغ چلتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے. بہرحال اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا جو آیات جیسے ہیں بالکل سمپل اسی طرح سے ہے. البتہ آخذ بناصیتھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو میرا پروردگار ہے تمہارا پروردگار ہے. بھروسہ رکھتا ہوں زمین پر جو چلنے والے پھرنے والے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے، یعنی کائنات کی ہر چیز صرف اسی کے غلبہ و تسلط میں ہے اور وہ حاکم و عادل ہے جو اپنے کسی فیصلہ میں ظلم نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آخذ بناصیتھا کہ اس نے پکڑا ہوا ہے سب کو. ان کی چوٹیوں سے مراد یہ ہے کہ سب لوگ اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، کوئی بھی اس کے قبضہ قدرت سے آدمی باہر نہیں ہے. سو انشاءاللہ اس بات کو ہم آگے جاری رکھیں گے. آگے شاید قصہ آئے گا صالح علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر مزید آگے چلیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتوں کی آمد کا واقعہ ہے، اس کے بعد قوم لوط کے بارے میں کچھ معاملہ ہے، پھر اس کے بعد مزید یعنی اس طرح آپ کو یہ کافی سیر حاصل صورت ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.